کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ریا کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی دیکھیں تو دکھاوے کے آتے ہیں، ظاہر داری کے آتے ہیں، کہ جب بھی آپ کوئی عمل ایسا کریں کہ جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی نیت آپ کی ہو، یعنی کوئی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں آپ تعریف چاہتے ہیں، کہیں آپ سراہنا چاہتے ہیں، کہیں آپ لوگوں میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، تو جب بھی اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور نیت آئی، کوئی اور خیال آ گیا اور اس خیال اور اس ارادے سے آپ نے عمل کیا تو وہ ریا کہلایا، وہ دکھلاوا کہلایا، وہ ظاہر داری کہلائی، وہ عبادت نہ ہوا، وہ خیر کا عمل نہ ٹھہرا۔ صحیح۔ جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے اموال جو تم اللہ کی راہ میں بظاہر دے رہے ہو انہیں ضائع نہ کرو کسی پر احسان جتلا کر یا اذیت دے کر۔ صحیح۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ، اس منافق کی طرح، نفاق کی طرح ہے وہ مال کا خرچ کرنا، مال کا ضائع کرنا، کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ گویا کہ اس نے مال بھی خرچ کیا ظاہری طور پر، مگر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوا، اس کا عمل برباد ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ منافقت سے بھرا ہوا کہلایا۔ اور منافق کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور وہ خیر کا عمل نہیں کہلاتا، وہ عبادت نہیں کہلاتی، وہ نیکی نہیں رہتی۔ اسی طرح جس طرح سورۃ الماعون کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک۔ پھر فرمایا الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے کہ جو نمازوں کو بلائے ہوئے ہیں، گویا وہ اللہ کی بندگی خالص ہو کے نہیں کر رہے۔ ظاہری نمازی تو ہم اسے کہتے ہیں نا جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جو 1-2 پڑھتا ہے اسے تو نمازی کوئی نہیں کہتا، یہ اس کی تو چھوٹ رہی ہیں، مگر یہ نمازی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، ظاہراً وہ عمل بھی کر رہا ہے، مگر کیا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اس کی نمازیں، اور ریاکاری کیسے اس کی ہو رہی ہے کہ وہ ظاہراً اللہ کی بندگی کر رہا ہے مگر محروموں کو بلا رہا ہے، محتاجوں کو، یتیموں کو، اور نمازیں پھر ایسی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ گویا وہ جو فرمان مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، یہ 2 رنگی چھوڑ دو، یہ 2 چہرے چھوڑ دو، ایک طرف سجدے کرتے ہو اور ایک طرف حرام مال کھاتے ہو، یہ منافقت ہے، یہ ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ اور گویا کہ وہاں بھی جیسے فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہیں یوم آخرت کا ڈر نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تبھی تم اتنی ریاکاری اور اتنا سب کچھ دکھلاوا کر رہے ہو۔ پھر سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اس کی آخری آیت مبارکہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، پھر عمل صالح کرو، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس ریا کو نیت کا پوشیدہ مرض کہا گیا، اور اس کی ضد اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص آ جاتا ہے، اخلاص ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا خالص صابن یا صرف ہے جو آپ کو دھو دیتا ہے، اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہے وہ جب آتا ہے تو ریا ختم ہو جاتا ہے، بندہ پیور ہو جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے کئی جگہ اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا کہ شیطان کے داؤ سے بچنے والے وہی ہوں گے جن کے اندر اخلاص کی دولت ہوگی۔ تو جن میں ریا ہے وہ منافقت کر رہے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ان کی عمل قبول نہیں ہوں گے۔